قرآن نے دل کے بگڑنے کی 3 حالتیں ذکر کی ہیں۔ یہ 3 حالتیں جانو گے تو شاید تم یہ فیصلہ کر پاؤ کہ تم کس طرح کا دل رکھتے ہو۔ دیکھو کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل عجیب پاکیزگی رکھتا ہے، نرم دل، جلد مان جانے والا، جلد ٹوٹ جانے والا۔ ایک بچہ جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں غرور نہیں ہوتا، خود کو بڑا سمجھنے کا احساس نہیں ہوتا، مگر پھر وقت گزرتا ہے، دنیا قریب آنے لگتی ہے، خواہشیں دل کے گرد جمع ہونے لگتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل کے اندر پہلی بار درار پڑتی ہے۔ یہ دراڑ اچانک نہیں پڑتی، پہلے ایک چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، پھر اس گناہ پر شرمندگی کم ہونے لگتی ہے، پھر وہی گناہ عادت بن جاتا ہے، پھر انسان اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی زیغ ہے کہ دل سیدھی راہ سے آہستہ آہستہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ پہلے انسان گناہ کرتا تھا اور راتوں کو رویا کرتا تھا، اب وہی گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے۔ پہلے قرآن کھولتے ہی روح نرم ہو جاتی تھی، اب مہینوں قرآن بند پڑا رہتا ہے۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ دل کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہونے والا زیغ تھا۔ پھر دوسری حالت کو قرآن ران کہتا ہے۔ دل پر گناہوں کا زنگ جمنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ اس کی چمک کو ختم کر دیتا ہے، ویسے ہی گناہ انسان کے دل کی روشنی کو کھا جاتے ہیں۔ پہلے ایک دھبا پڑتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ دل روشنی قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ راتیں دنیا کے لیے جاگ کر گزار دیتا ہے، مگر فجر کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ یہ دل پر جمنے والا زنگ ہے، اور قرآن اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے، نہ کرے تو بڑھتا رہتا ہے، اور یہی ران ہے، یہی زنگ ہے۔ پھر ایک اور وقت آتا ہے جب تباہ شروع ہوتی ہے، جس کو قرآن تیسری حالت کہتا ہے۔ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اب نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ قرآن جگاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے مگر اسے گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ دل کی سب سے خوفناک موت ہے۔ جسم زندہ ہوتا ہے مگر روح اندر سے مر چکی ہوتی ہے، اور اسی چیز کو قرآن بیان کرتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ دیکھو کہ قرآن نے 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ٹیڑھا پن آتا ہے جسے قرآن زیغ کہتا ہے۔ یہ دل کے بگڑنے کا ابتدائی مرحلہ ہے کہ دل گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے، دل میں ٹیڑھا پن آنے لگتا ہے، دل وہ سیدھا نہیں رہتا۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن ران بیان کرتا ہے کہ دل پر زنگ لگنے لگتا ہے، دل کی چمک ختم ہونے لگتی ہے، دل روشنی کو قبول کرنا بند کرنے لگتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ تبا آتا ہے جہاں دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اسے گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ تم کس حالت میں ہو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو پاک کرو۔ اللہ تمہارے شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا۔